پتا ہے پوچھا جانے کو تیار نہیں ہو گئے یہ لوگ. اگر موت اختیاری ہو جائے, غور کرنے میں کیا کر رہا ہوں, اگر موت اختیاری ہو جائے تو ہم میں سے کوئی بھی نہ مرے. یہ مرے گا تو ہاں ہاں ایک نفوس قدسیہ کی جماعت ہے جس کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں, جو ہر وقت تیار رہتے ہیں اللہ کے دربار میں. وہ انبیاء کی جماعت ہے. ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے, ملک الموت حاضر السلام علیکم. فرمایا ملک الموت کیسے آئے ہو؟ اب کی حضور روح قبض کرنے کے لیے. فرمایا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے پہچانتے ہو نا میں کون ہوں؟ اب کی آپ اللہ کے خلیل ہیں. تو فرمایا تمہیں اعتراف ہے میں اللہ کا خلیل ہوں؟ اب کی حضور جانتا ہوں. فرمایا خلیل کا معنی جانتے ہو؟ گہرا دوست, گہرا یار. تو کبھی یار یار کو مارتا بھی ہے. خلیل کہتے ہو مجھے, خلیل اللہ, اللہ کا گہرا یار. پھر کہتا ہوں تمہیں بہت دینے آیا ہوں. ارے کوئی یار یار کو بھی مارتا ہے, تو یار تو یار کی سلامتی چاہتا ہے, تمہیں بہت دینے کے لیے آئے. تم مجھے خلیل کہتے ہو کہ میں خلیل اللہ ہوں, پھر کہا تو تمہیں بہت دینے کے لیے آیا ہوں. ارے یار کو تو یار دیکھنا چاہتا ہے, وہ تو سلامتی چاہتا ہے, اس کی موت نہیں چاہتا, اس کی جدائی نہیں چاہتا. تو مجھے مارنے کے لیے آ گئے ہو. جاؤ خدا سے پوچھو, جاؤ خدا سے پوچھو کیا حکم ہے میرے لیے, تو صحیح ہوں کہ نہیں. ملک الموت بھی حیران تھا کہ میں زبان سے واپس جا رہا ہوں. بڑے بڑے امیر دیکھ کے, رئیس دیکھ کے, چوکی دیکھ کے, بڑے دیکھ کے, لیکن مجھے کسی واپس آئے تو نہیں کیا. یہ خدا کے خلیل واپس بھیج رہا ہے. یہ عظمت نبوت ہے, عظمت نبوت ہے. آپ کو معلوم ہے, اٹھائیے بخاری کو, موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے ہوئے, ملک الموت سامنے آیا. السلام علیکم, کیسے آئے ہو؟ عرض کی حضور وہ نظام ہے نا موت کا. فرمایا تو ایک تھپڑ کے بعد اس کو ففاقت آئی, وہ آپ تک کی باہر جا پڑی. پہچانتے نہیں ہو میں کلیم اللہ ہوں. تم ہو گے ملک الموت, تمہاری قوت کا اندازہ ہوگا کسی کو, میں کلیم اللہ ہوں. اور پتہ کیا تھا, اس ملک الموت غصے نہیں ہوا, رب سے کہہ دیا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت. یا اللہ تیرے بڑے بندے دیکھے, لیکن ایسا بندہ سے دیکھا جو موت چاہتا ہی نہیں, جو موت لیتا ہی نہیں. رب نے کہا ٹھہر جا, کوئی بات نہ کرنا, وہ میرا کلیم ہے. تو ہوگا فرشتہ, لیکن وہ کلیم اللہ ہے. فرشتے غلامی کرتے انبیاء علیہ السلام کی, رب کشائی نہ کرنا. اس میں بڑی حکمت ہے کہ تم نہیں سمجھتا. اسرائیل ایک بیل لے جاؤ جنتی, اور ان سے یوں کہ اس پہ ہاتھ رکھ دے, اور اتنے یہ باریک باریک بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا, ان کی زندگی اور کلیم اللہ کو دے دے گی. ملک الموت حاضر ہوئے, بیل ہاتھ میں ہے, نبی کی موت کا انتظار ہو رہا. فرمایا کیسے آئے ہو؟ یہ بخاری میں آتا ہے, مشکات میں موجود ہے. عرض کی حضور خدا فرماتا ہے اس پہ ہاتھ رکھ دو, اتنی زندگی بال آئے گی زندگی. تو فرمایا پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ عرض کی جیسے تھپڑ پڑا اس میں بھی ہوگا. اور فرمایا میں تو ابھی تیار ہوں, میں تو ابھی تیار ہوں. یہ تو تمہیں سبق دے رہا تھا کہ میں تو کلیم اللہ ہوں, میں نے پوچھے آگے ہو, اب تمہیں آگا حبیب اللہ کی بارگاہ میں. میرے بعد عیسیٰ کو موت نہیں آئے گی, وہ آسمانوں میں جائیں گے. میرے بعد حبیب اللہ کی باری ہوگی, اور کہیں بھول کر ویسے نہ آ جانا جیسے میرے پاس آ گئے ہو. پہلے پوچھنا پھر وہاں جانا, کیا وہ حبیب خدا ہے میں کلیم خدا. تمہیں سمجھا رہا ہوں, تمہیں درس دیا ہے کہ حبیب کی بارگاہ میں یوں نہیں جایا جاتا, پہلے پوچھو پھر داخل ہوگا. یہ انبیاء کی موت سبق دے رہا ہے ملک الموت کو اللہ کا نبی, جسے آج لوگ سمجھے نبی کہتے ہیں, سمجھے نہیں. تو جا کے ابراہیم فرماتے, اخری فرماتے کہ پوچھو خدا سے. ملک الموت پہنچا کہ اللہ وہ تو تیرا خلیل ہے. فرماتے ہاں, تو کیا ہوا پھر؟ عرض کی وہ تو سوال کر دیا انہوں نے سے کہ کوئی یار یار کو مارتا ہے تو مجھے مارنے آ گئے ہو. تو فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ میں کیا کوئی یار ہوں؟ یہ مسئلہ یاروں کا
یہ تو یوں بتاؤ اگر یار بلائے تو کوئی یار انکار بھی کرتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور سے موت کی بات مت کرو، موت کیا نبی کے سامنے، اور سے یوں کہو رب کہتا ہے اگر یار بلائے تو کوئی یار انکار بھی کرتا ہے، ورنہ یار میں تو بھی تیار ہوں، یہ تو میں بھی تیار ہوں، وہ تو میں مسئلہ سمجھا رہا تھا، یہ نبی کی شان ہے کہ جب چاہو تیار ہو جائے، یہ نبی کی شان ہے، اسے پتا ہے یہ دنیا قید خانہ ہے اور موجے وہاں ملے گی، سکون وہاں ملے گی، یہاں سکون نہیں مل سکتا، ہم ڈرتے بہت، ہمیں پتہ نہیں، اس لیے علماء کو یہ کہنا پڑا کہ موت فنا نہیں ہے، موت فنا بلکہ الموت جسر، الموت جسر یوسر الحبیبہ بالحبیب، موت تو ایک پل کا نام ہے یار، موت ایک پل کا نام ہے، کراس کا دو مثال یہاں نصیب بناتا ہے، موت فنا نہیں ہے، موت فنا نہیں ہے، موت ایک مثال ہے یار کا ذریعہ ہے، اور ایمانداری سے کہتا ہوں زندگی میں لوگ ترستے بن جاتے ہیں کہ یا اللہ ایک ایسا لمحہ بھی آ جائے زندگی میں کہ مجھے مصطفیٰ دیکھی، وہ ہے کہ نہیں؟ اور اگر رو کر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو پھر ایک سے من ہوتی یا اللہ گنبد مصطفیٰ ہی دکھا دے، اور شخص سے تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیرا گزر میں جبھی سہی، تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیرا گزر میں جبھی سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی صحیح، ہمیں تو ذکر یار سے واسطہ ہے، وہ وہاں کر ملاقے کرنے کہاں کروائے، سلام چاہے وہاں پر والے چاہے یہاں پر والے، ہمیں سلام نہیں کرنا، ہمیں تو حاضری دینی ہے، چاہے اس کا جی چاہے کر لے۔ تو میں کیا کر رہا تھا، موت فنا کا نام نہیں بلکہ موت تو ایک پل ہے، اور مسلمانوں مجھے کہنے دیجیے جب کوئی ساتھ نہ دے اور سب ساتھ چھوڑ گئے پر مصطفیٰ ساتھ دیتے، آپ نے دیکھا نہیں وہ ماں جس کی ممتا پر کائنات شاہد ہے، وہ باپ جس کی شفقت پر خدا شاہد ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ جاتے، نہ ماں ساتھ ہے نہ باپ ساتھ ہے نہ بھائی ساتھ ہے، سب چھوڑ کے آگے، اور جب آپ کھلی اس مومن جانے والے کی تو سامنے جمال مصطفیٰ دیکھا، سامنے جمال مصطفیٰ دیکھا، حضور کھڑے ہیں سامنے، فرشتے کہتے ہو جانتے ہو یہ کون ہے، اور اگر ہو وہ سنی اس کو بس غوثیہ یاد رہی ہو، خطبے یاد ہو یہ سلفت مصطفیٰ کی ہے، اپنے داماد مصطفیٰ کا ہے، وہ کہہ دے گا اور فرشتے کس سے بات کر رہے ہو، میں بن کے پہنچا ہوں یہاں اس دلوا کے واسطے، اور میں نے تو بہت ریس لی ہے کہ روح یاد دیکھو گے، میں تو بہت ریس لی تھی کہ روح یاد دیکھی، میں نے بہت ریس لی ہے کہ روح یاد دیکھو گے، تم کیا سمجھتے ہو گے یہ موت ہے، مثال یار کا ذریعہ ہے، پتہ نہیں رب خلق الموت، اور ایک اور بات کہہ جاؤں جائے گھر میں گھٹی، خلق الموت والحیات، رب کہتا میں نے موت کو پیدا کیا، میں نے حیات کو پیدا کیا، ہم بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، اور حضور اول المخلوق ہے، حضور کیا ہے، گویا کہ موت نہیں تھی مصطفیٰ موجود تھے، حیات نہیں تھی مصطفیٰ موجود تھے، کائنات نہیں تھی مصطفیٰ موجود تھے، ہمارا نبی سے موت سے بھی بے نیاز ہے، حیات سے بھی بے نیاز ہے، یہ موت و حیات تو کل ہی پیداوار ہے، نبی پہلے موجود ہے۔ نعرہ تکبیر،
کبھی آنے کو جی نہیں چاہتا، کبھی جانے کو جی نہیں چاہتا. ہماری حالت یہ ہے، یہ میرا بیٹا جوان ہوتا ہے، میری